جی جی حضرت ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک الذین ترجمہ سنا دیں. حضرت ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، الذی وہ جو ایک، الذین وہ جو سب. جی الحمدللہ. یہ سب ساتھیوں کے. سرتاج صاحب آپ سنا دیں. سرتاج بھائی. سرتاج صاحب نہیں آتے. جی عارف صاحب سنا دیں. عارف صاحب. ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک الذین. ہاذا یہ ایک، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ ایک، اولئک وہ سب ایک، الذی وہ جو، الذین وہ جو سب. ٹھیک ہوگا جی ماشاءاللہ. اب حضرات یہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ العصر کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا لفظ ہے نا وہ ہے والعصر. تو عصر کے لفظ سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آتا ہے، کوئی اردو کا لفظ؟ نماز عصر. نماز عصر. اسی طرح کوئی اور لفظ سوچے، کوئی اور لفظ. عصر حاضر میں عصر حاصل مطلب عصر دور. زمانہ. عصر حاضر پہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہ کون ایسا ہے؟ عبد الحنان نے عرض کیا حضرت جی. ماشاءاللہ. اور کوئی لفظ ایک اور ہوتا ہے دینی تعلیم، اور ایک اور تعلیم ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ عسکری تعلیم. عصری تعلیم. عصری تعلیم. ہاں تو عصری تعلیم ایک دینی ہوتی دنیاوی، ایک اس کو عصری بھی کہتے ہیں نا، کہ زمانہ حاضر کی جو ہے نا وہ تعلیم. تو عصر کا ایک ترجمہ تو ہے عصر کا وقت نا. تو عصر کے وقت کی اللہ پاک. اچھا ایک اور میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. اصول یہ ہے کہ یہ جو واو ہے نا، واو زبر وا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت اس سے شروع ہو رہی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب ایسے ہی ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. سورت شروع ہو رہی ہے. والعصر. ہاں آپ دیکھیں کہ سورت اگر شروع ہو رہی ہے اور سورت کے اندر پہلا لفظ ہی واو ہے نا، تو اس واو کا ترجمہ ہوگا قسم ہے. تو یہاں العصر اس کا ترجمہ ہوگا قسم ہے زمانے کی، یا عصر کے وقت کی قسم ہے. تو اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں. ڈاکٹر اویس صاحب، والفجری کیا ترجمہ ہے اس کا؟ والفجری کا فجر کی قسم. فجر کی قسم. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ شمس کسے کہتے ہیں؟ سرتاج بھائی یا کوئی بھی صاحب بتا دیں، شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج. سورج کو حضرت جی، سورج کو. الشمس والقمر. اب دیکھیں ایک سورت شروع ہو رہی ہے والشمس وضحاها، تو وہاں پر واو کا ترجمہ قسم ہے سورج کی. تو جس سورت کے شروع میں واو آ جائے نا، واو سے شروع ہو رہی ہو، تو وہ جو واو ہوتی، بیٹا یہ لائٹ چلا دیں، لائٹ چلا. تو واو کا جو ترجمہ ہوتا ہے، واو کا ترجمہ ہوتا ہے قسم ہے. اچھا ایک اور بات سنیے، اگلی بات بھی آپ سن لیجیے. وہ یہ ہے اگر ایک سورت کی پہلی آیت میں واو ہے، دوسری آیت کے شروع میں بھی واو ہے، تیسری آیت کے شروع میں بھی واو ہے، چوتھی آیت کے شروع میں بھی واو ہے، پہلی سب جگہوں پر اس کا ترجمہ ہوگا قسم. قرآن میں ایک سورت ہے، وہ قرآن میں آتا ہے والفجری ولیال عشر. پہلی آیت ہے والفجر، دوسری آیت ہے ولیال عشر، تیسری آیت ہے والشفع والوتر. تو اب سب آیتوں کے شروع میں واو واو آ رہا ہے نا. تو والفجر کا ترجمہ ہے فجر کی قسم، ولیال عشر کا ترجمہ 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم. اسی طرح قرآن میں آتا ہے سورۃ الشمس ہے. میرے ساتھ ذرا آپ ساتھی پڑھیں ذرا، جو جن کی آواز بھی مجھے آ جائے، جن ساتھیوں کے ساتھ کوئی خواتین نہیں بیٹھی ہوئی یا وہ اسپیکر آن ہے ان کا، میرے ساتھ بولے والشمس 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 وضحاها وضحاها والقمر والقمر اذا تلاها اذا تلاها تلاها والنهار والنهار اذا جلاها. اذا جلاها إذا جلاها. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ سورۃ الشمس کھول دیں ذرا؟ پیچھے نہیں، اوپر ہے تھوڑا سا اوپر، اس کو کھولیے ذرا. آئیے جس پہ کلک کریں وضحا سے پیچھے جائیں، یہ صفحے پہ کلک کریں. ہاں جی کھولیں ذرا، صاحب نے اسکرین شیئر کریں، سامنے لائیں، کلک کریں گے سامنے آ جائے گی پورا ملک. اچھا یہ کچھ اور
سورۃ الشمس. یہ سورہ زحا ہے. اچھا چلیں بس زحا ہے نا, یہ سورت واو سے شروع ہو رہی ہے. زحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا وضحا کا؟ قسم ہے چاشت چاشت کے کی. وقت کی قسم. اچھا دوسری آیت کے شروع میں بھی واو آ رہا ہے, اس کا ترجمہ بھی قسم. اب بتائیے لیل کہتے ہیں رات کو, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ قسم ہے رات قسم ہے رات کی. رات کی قسم ہے. ٹھیک ہے, اب پیچھے چلیں, اب سورۃ الشمس نکالیں جی, سورۃ الشمس نکالیں آپ. جی میں نکلتا ہوں. ہاں جی کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, حرج نہیں ہے. یہ میرا سسٹم حضرت جی تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے, اس کا تھوڑا سا مسئلہ. شمس و ضحاها. اچھا یہ دیکھیں, یہ سورہ والشمس ہے نا. اب آپ یہ اصول سمجھیے, اصول میرا یاد رکھیے گا کہ ایک سورت کے شروع میں پہلی آیت میں واو ہو, دوسری آیت کے شروع میں واو ہو, تیسری آیت کے شروع میں واو ہو, یعنی واو مسلسل چلتی رہے نا. اب ہر واو کا ترجمہ قسم ہے ہوگا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں والشمسی پہلی آیت ہے, والقمری دوسری آیت ہے, والنہاری تیسری آیت ہے, واللیلی چوتھی آیت ہے, والسمائی پانچویں آیت ہے, والارضی چھٹی آیت ہے, والنفس ساتویں آیت ہے. ان ساتوں آیتوں میں واو کا ترجمہ قسم ہے. اچھا پھر اس میں درمیان میں بھی جو اگلے لفظ سے پہلے واو آ رہی ہے اس کا ترجمہ بھی قسم ہے. والشمسی سورج کی قسم, وضحاها سورج کی روشنی کی قسم, والقمری چاند کی قسم, والنہاری دن کی قسم, اذا جلاها جو اس کے بعد آ جاتا ہے, واللیل اذا یغشا اور رات کی قسم جب رات چھا جاتی ہے, والسماء آسمان کی قسم, وما بناها اور جو اللہ نے بنایا اس کی قسم, والارض زمین کی قسم, وما طہا اور جو چیز بچھائی اللہ نے اس کی قسم, ونفس نفس کی قسم, وما سوا. یہ ان سب واؤ کا ترجمہ جو ہے نا یہ قسم ہے, یہ ہوگا. یہ ایک اصول جو ہے نا یہاں پر آپ کو سمجھانا تھا. اب سورۃ العصر نکال دیں جی. بالکل, تو یہ اصول سمجھ میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر طارق صاحب بتائیے اصول ذرا دوہرا دیں, کیا ہوا, کیا اصول ہوا؟ جب شروع میں واو آئے گا تو اس کا ہم دیں گے قسم ہے, تو کسی جو بھی سورت کی آگے شروع ہوگا میں, اس چیز کی قسم. کسی سورت کے شروع میں جب واو تو آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا. یہ بات آپ کو اب دہرائیں ذرا. لیکن کسی صورت کے شروع میں اگر واو آگا تو قسم ہوگا, لیکن اس کے آگے بھی آیات میں اگر واو آتا جائے گا تو اس کا قسم ہی مطلب لے ترجمہ ہوگا, اگر مسلسل آئے گا. اگر یہ ہوا کہ 5 آیتوں میں آیا نا, چھٹی آیت کے شروع میں واو نہیں آیا اور 7ویں آیت کے شروع میں واو آ گیا, پھر اس کا ترجمہ آپ قسم نہیں کریں گے, اس کا ترجمہ وہی کریں گے. اور اب یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے والعصر, اس کا ترجمہ قسم ہے زمانے کی. ٹھیک ہے جی, اب اس کو آپ 5 بار پڑھتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی, 5 بار پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ. والعصر قسم زمانے کی, والعصر قسم زمانے کی, والعصر قسم ہے زمانے کی, والعصر قسم زمانے کی, قسم ہے زمانے کی, والعصر قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی, والعصر قسم ہے زمانے کی, والعصر قسم ہے زمانے کی. اب اگلی آیت میں اگلی آیت ہے ان الانسان ان الانسان لفی خسر. لفی خسر. اچھا اب اس میں جتنے الفاظ ہیں ان پہ ہم غور کرتے ہیں کہ کون کون سا لفظ میں آتا ہے نا. الانسان کا لفظ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انسان. اچھا لا انسان. فی کا ترجمہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, فی کا کیا ترجمہ؟ میں ترجمہ ہے اللہ کے راستے میں. یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا. اب اگر یاد نہیں ہے تو یہ آپ نے یاد نہیں کیا, ہم نے تو آپ کو یاد کرا. اب آ جائیں ان کا کیا ترجمہ تھا؟ کوئی ایک ساتھی, کوئی بھی ساتھی بتا دیں, 3-4 اکٹھے بتا. بے شک. ان کا ترجمہ بے شک ہے, انسان کا ترجمہ انسان ہے, فی کا ترجمہ میں ہے, خسر کا ترجمہ اردو کا کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ خسارہ. نقصان. اچھا, اور ایک لفظ میں نے آپ کو سکھایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, تو واو کا ترجمہ تھا اور, لام زبر لا کا کیا ترجمہ تھا؟ لیے نہیں. نا انڈیڈ, یقینا, یقیناً. انڈیڈ ہوتا ہے.
اور قد کا ترجمہ بتایا تھا اور تحقیق تحقیق کہہ لیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ہمارے کورس میں، الانسان آپ کو ویسے ہی آتا ہے، کورس میں بھی ایک بار گزرا ہے. فی کا ترجمہ ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، لام زبر لا کا ترجمہ آپ کو سکھا چکے ہیں. خسر کا ترجمہ اردو کے ایک لفظ سے ملتا جلتا ہے، خسارہ، گھاٹا، نقصان. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مشکل نہیں ہے، آتا جا رہا ہے. اب یہ ریشو بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ. آپ کورس میں چلیں گے نا تو یہ جس طرح ابھی اس آیت کے الفاظ کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ریشو اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ انشاءاللہ اس رمضان میں ممکن ہے کہ قاری صاحب کی آدھی تلاوت سمجھ رہے ہیں. اب میرے ساتھ بولیں ان الانسان، بے شک انسان، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر خسارے میں، یقیناً خسارے میں. لفی خسر بے شک خسارے میں ہے. یقیناً خسارے میں. اب آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ کہ آپ نے ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنے گا. ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ نے. اس کو 3-4 بار ایک ایک لفظ کو دہرائیے، لا کو دہرائیے، فی کو دہرائیے، ہر ایک کا ترجمہ ساتھ بولیے. ان بے شک الانسان انسان لا یقین. ان بے شک 3-4 بار الانسان پڑھیں گے کیا بے عمل شک دہرائیے. انسان بے شک لفی انسان لفی خسارے میں ہے. یقیناً میں، یقیناً خسارے میں ہے. لا یقیناً فی میں خسارہ خسارے میں ہے. خسارے میں، لفی خس یقیناً خسارے میں. ان بے شک انسان لفی لفی خس بے شک خسارے میں. خسارے ان میں ہے. الانسان بے شک انسان لفی بے خسر شک انسان بے شک خسارے میں ہے. لفی خسر بے شک یقیناً خسارے میں ہے. یقیناً خسارے میں. ان الانسان بے شک انسان لفی لفی خسر یقیناً خسارے میں. ان الانسان لفی بے خسر. شک انسان لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے. ان بے شک انسان لفی لا یقیناً فی خسارے میں ہے. ان بے شک انسان لا یقیناً فی خسارے میں ہے. ان بے شک انسان لا یقیناً فی لا یقیناً فی خسارے میں ہے. ان بے شک انسان لا بے شک یقیناً فی خسارے میں ہے. ان بے شک انسان سارے سمجھے گی آیت میں یہ ہوگا یہ آیت ہوگی. اب انسان تو سارے خسارے میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے انسان خسارے میں، لیکن کچھ ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو کچھ کام کریں نا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. میرے ساتھ اس آیت کو پڑھیے. الا الذین، الا الذین پڑھتے ہوئے غور لفظ آپ کو آتا ہے، غور کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. الا الذین الذین آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعمل الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. وبالصبر. غور کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں نا کہ ہمیں کون کون سا پہلے سے آتا ہے. تو سب ساتھی جس کو آتا ہے نا وہ بولے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ کا کیا ترجمہ ہے جی؟ بولے نہیں مگر مگر کس نے کہا ہے؟ سرتاج مگر میرے کس سر نے؟ میرے حضرت جی میں ماشاء اللہ، جزاکم اللہ سرتاج بھی، شکر ہے آپ کی آواز سن کے خوشی ہوئی. اچھا اللہ کا ترجمہ مگر ہے یا سوائے. سوائے بھی کہتے ہیں نا، لا الہ نہیں بھی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ. اچھا الذین، وہ الذین جو کا کیا سب ترجمہ؟ وہ جو سب یہ ہوا آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو گیا، ٹھیک ہے. تو الا الذین، تو وہ جو اللہ سب سوائے وہ سب. وہ ان سب کے آمنو کا لفظ کون سے اردو کے کون سے لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ کسی لفظ سے تو ملتا جلتا ہے. ایمان ایمان ماننا. تو ماننا. ایمان لائے، مومن جو ایمان مومن سے، ایمان سے
आमनु ये फेल है बुनियादी तौर पर, और फेल भी पास्ट टेंस है जिसको अरबी में कहते हैं फेल माजी। तो हम आपको यहाँ ये वाली सूरत हमने 7वें सबक में क्यों रखी है, 8वें सबक में ना, इसलिए रखी है कि 8वें सबक से अब आपका फेल शुरू हो रहा है। पहले आपने कुछ आपको हमने इसम पढ़ाए, फिर हमने आपको हुरूफ पढ़ाए, ज़मीरें पढ़ाई, ये पढ़ाए, अब फेल का जो है ना फेल शुरू हो रहा है। तो उसके शुरू में हम ऐसा सबक लेकर आए हैं कि जिसमें आप फेल माजी कुरान पर इस्तेमाल, तो अभी जब अगला सबक पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आमनू जैसे अल्फाज की पहचान हो जाएगी। तो आमनू पास्ट टेंस है ना, ये ज़हन में रखना है कि जो ईमान लाए। अगला लफ्ज है वाव। वाव का क्या तर्जुमा? और जी। और अगला लफ्ज है अमिला, अमिलू। अमिलू उर्दू के किस लफ्ज से मिलता जुलता है? अमल करना, अमल करना, अमल करना। तो ये भी पास्ट टेंस है कि जिन्होंने अमल किए। तो जो जिन्होंने जो है ना वो ईमान लाए और जो अमल किए। अगला लफ्ज है अस्सालिहात। तो मुझे कौन बताएगा, कोई एक साथी बता, कौन कौन साथी बताएंगे कि सालिहात किस लफ्ज की जमा है? कौन बताएगा? सालेह की जमा सालिहीन है ना। तो सालिहा का मुफरद क्या है, वाहिद क्या है इसका, सिंगुलर क्या है? जी। अच्छा थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं ना, दोहराई बड़ी जरूरी है, दोहराई हम साथ साथ कराते हैं। देखिए सालिहातुन की जमा है या सालिहा की जमा सालिहात। ताहिरा की जमा क्या है, बोले सारे साथी? ताहिरात। तो आबिदा की क्या जमा है? आबिदात। और जाहिदा की क्या जमा है? जाहिदात। आमिना की क्या जमा है? आमिनात। मोमिना। तो जिन्होंने अमल किया सालिहात, नेक अमल। सालिहात यानी नेकियां की ना, सालिहात मुअन्नस है ना, तो इसका तर्जुमा करेंगे नेकियां। तो सारे लोग खसारे में सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए नेक। अमल किए नेक, अमल किए नेक, ये तर्जुमा करेंगे आप हजरात। अब मेरे साथ तर्जुमा बोले। इल्ला का क्या तर्जुमा है बोले? मगर। और अल्लज़ीना का क्या तर्जुमा है? वो जो सब। क्या तर्जुमा है? ईमान लाए। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अमीलू कौन सा टेंस है? अमल किया। का तर्जुमा क्या है? अमल किए। सालिहात किसकी जमा है? सालिहा तो मुअन्नस है ना, इसका मुज़क्कर क्या है? सालेह। डॉक्टर साहब आप बताएं सालिह की जमा क्या आती है? दोनों जमा बता दें। सालेहात। ना सालिहूना सालीना साउंड ऐड करनी है आपने, ऊना की साउंड और इन की, ठीक है? माशाल्लाह, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब अगला टुकड़ा करने से पहले इतना जो आपने पढ़ा है ना, इसको 2-3 बार दोहराएं जी। बिस्मिल्लाह करें जी। हमने सबक साथ साथ दोहराना। ज़माने की कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान बेशक इंसान खसारे में है, इल्ला लज़ीन आमनू खसारे में है, यकीनन वो सब जो ईमान लाए नेक अमल किए और अमल किए सालिहात नेक। वल अस्र ज़माने, कसम है ज़माने, वाह कसम है ज़माने की, इन्ना बेशक इंसान ला यकीनन खसारे में है, इल्ला मगर अल्लज़ीना वो जो सब आमन ईमान लाए और आमिलू अमल किए सालिहात नेक। वल अस्र व कसम है अस्र ज़माने की, इन्ना बेशक इंसान ला यकीनन खसारे में है। इस सूरत को मुकम्मल करने में तो वक्त चूंकि थोड़ा तंग होता जा रहा है, इसलिए हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, ठीक है? अच्छा अगला टुकड़ा मेरे साथ बोलिए। व तवासौ
بالحق کی بالحق وتواصوا وتواصوا صو بالصبر. 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 اس میں آپ کو جو الفاظ آتے ہیں نا، ایک تو حق کا لفظ آتا ہے نا، تو حق کے لفظ کا کیا ترجمہ ہے؟ سچائی. سچی بات. سچ. اور صبر کا کیا ترجمہ ہے؟ برداشت. صبر کرنا برداشت. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا. ایک ہوتا ہے گناہوں کے مقابلے میں نیکی پر جم، گناہوں کے چھوڑنے پر جم جانا، گناہ چھوڑ دیا اب اس پہ بندہ جم جائے. ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ کہ نیکی کا ارادہ کیا اس کے اوپر جم گیا. اور ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا. یہ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صبر کے اندر تینوں مفہوم داخل ہیں، تینوں باتیں داخل ہیں کہ آپ نے برائی چھوڑنے کا ارادہ کر دیا، اس پر جم گئے. جم جانا یہ اس کا ترجمہ ہے. نیکی کا ارادہ کیا اس کے اوپر جم گئے. مصیبت کے سامنے بھی آپ جم گئے، بہے نہیں. مصیبت ہوتی ہے نا تو لوگ نوحہ کرتے ہیں، لوگ روتے پیٹتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، جم جانا ہے. ہم نے مصیبت کے مقابلے میں بہنا نہیں ہے معاشرے کے سیلاب کے ساتھ. تو یہ صبر کا ترجمہ ہے. ایک لفظ اس میں آتا ہے با. جی، تو با جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے کی یا سے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک لفظ اس میں ہے واو، تو واو بھی آپ پڑھ چکے ہیں 2 بار ہے. اور ایک لفظ اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ دوسری مرتبہ خود ہی یاد ہو جائے گا. میں اس لفظ کو سمجھا دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں تاکہ وقت کے اندر ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں. تواصو کا لفظ کوئی ایک ساتھی غور کرے اس کے اوپر کہ اردو کے کس لفظ سے ملتا توازو جلتا ہے. بتا دیں وصیت کر دیں. تاکید کا ہاں جی، وصیت کرنا کیسے کہتے ہیں؟ تاکید کر وصیت کرنا ایک نصیحت کرتے ہیں نا، نصیحت وصیت. مرتے وقت باپ جو وصیت کرتا ہے نا وہ پرزور قسم کی نصیحتیں جن پر بچے کا عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، باپ جو مرتے وقت کرتا ہے. تو تواصل کا ترجمہ یہ کہ ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. تو اب ترجمہ میرے ساتھ بولیں، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی، بالحق حق کی. دوبارہ وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی. بالصبر صبر کی. مفہوم چار کام کریں گے نا وہ بچ جائیں گے. ایمان لے کر کہیں گے، نیک عمل کریں گے، حق بات ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے، بھائی نیکی کا کام کرو، برائی سے بچتے رہو، اور صبر کی وصیت کریں گے، صبر کی ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے. اچھا، ہمارے اس کورس کے اندر کیا ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ آپ بھی بولیں میں بھی بولوں نا، تو ہم ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ مجھے پڑھا رہے ہیں، یہ مل کے ہم ایک عمل کر رہے ہیں. اصل میں ہم نے یہ کانسیپٹ اس طرح پڑھانے کا اس صورت سے لیا ہے کہ وہ تواص یہ ہم ایک دوسرے کو کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ حق کی نصیحت کر رہے ہیں. پھر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نے کورس چھوڑنا نہیں ہے تو صبر کی وصیت کر رہا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں بھائی چھوڑنا نہیں ہے، پکا آنا ہے، جمعرات میں ٹائم نکالنا. جیسے میری اہلیہ کی کچھ طبیعت خراب تھی اور بچی کو بھی ہم نے چیک کرانا تھا، تو میں ان کو لے کر کے آ گیا اپنے محلے سے، اور میں یہاں جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر بیٹھ کر الحمدللہ پڑھانے کی کوشش کروں، یعنی پوری کوشش کی کہ ناغہ نہ ہو. ہاں البتہ بعض اوقات حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ صورتحال ہوتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ کلاس جو ہے نا اس کے ذریعے ہم ان آخری دو باتوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ حق بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں. آپ یہ پڑھانا شروع کر دیں نا کسی کو، جیسے میں نے آج آپ کو قرآن سے پڑھایا، آپ یہ 1-2 بچوں کو یاد کریں، انشاءاللہ 1-2 اپنے ملنے جلنے والوں کو یاد کرا دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ حق بات کی وصیت کر رہے ہوں گے، آپ نیکی کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ پورا بیان ہے. ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، لیکچرز، پتہ نہیں فلاں آدھے گھنٹے وہ سن لیں گے لیکن قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. اصل موٹیویشن تو قرآن کی جی اس طرف یہ کورس ہمیں اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں.
یہ آخری جو 4 لفظ ہیں ان کو اب دہرانا ہے آپ نے. یہ ایک حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اگلے بدھ کو زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم گرامر سے شروع کریں گے. آپ نے سبق کے گرامر سے سب یاد رکھیے گا. اب یہ آخری جو 4 لفظ ہیں ان کو آپ ذرا تھوڑی دیر دہرا لیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ جی. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی صبر کی. وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات، وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور دوسرے کو وصیت کی صبر کی. ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. الذین مگر وہ جو سب آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، وتواصوا اور وصیت کی حق کی اور جنہوں نے وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور نصیحت کی صبر کی. الذین مگر وہ جو سب آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا اور جنہوں نے وصیت کی حق کی اور جنہوں نے وصیت کی صبر کی. نصیحت کی صبر کی. وتواصوا بالحق. جی تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کمی کو تعین کو اللہ پاک فضل اور رحمت سے فرمائے. میں اسی سلام انشاءاللہ اس کو نمازوں میں اس کو دہراتے رہیے. اب جو صورتیں ہیں نا وہ ساری آپ کو یاد ہے، اور اگلے سبق یہ 8ویں سبق کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اگلا حصہ انشاءاللہ گرامر کا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.